السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے تلاوت کی ہے۔ رمضان المبارک قریب ہے، گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں بس، اور یہ کس طرح گزر جائیں گے ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ بہت تیزی سے، جس طرح سے صبح سے شام اور شام سے صبح انسانوں کو اپنے کام میں مشغول ہونے سے فرصت نہیں ملتی کہ ختم ہو جا رہے ہیں دن، اور ایک دن کے بعد ایک نئی صبح ہوتی ہے، نئی صبح کے بعد پھر نئی شامیں ہوتی ہیں، اور دن کٹتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان آ لگا ہے، اور چند دنوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ جب انسان کے پاس کسی کام کا کوئی وقت ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ بہت وقت ہے ہمارے پاس، تو انسان اس کام میں دیری کرنے لگتا ہے کہ چلو وقت بہت ہے، پھر کر لیں گے۔ لیکن کسی کام میں وقت کم ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے کسی کا قرض لے رکھا ہے، اور ایک وقت متعین ہے کہ فلاں وقت پر قرض ادا کرنا ہے۔ اب جتنے دن قریب آئیں گے، انتظامات ویسے نہیں ہوں گے، تو وہ آدمی بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، صبح شام اسی سوچ میں گزرے گا اس کا کہ کہاں سے پیسے لائیں اور دوسرے کو ادا کریں۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی یہی خیال رہے گا، اسے کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگے گا، چلنا پھرنا اچھا نہیں لگے گا۔ یہ وہ شخص کے لیے جو ایماندار ہوگا، جو ادا کرنا، جو لے کر بھول جاتے ہیں تو اللہ ہی اس کی خیر کرے، ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو جو آدمی رمضان کی تیاری کرنے کے لیے اپنے ایمان کو دیکھے گا اور ایمان کو بنانے کی، تو وہ اسی طریقے سے فکر مند ہو جائے گا، کہ ہمارا روزہ کیسے گزرے، ہماری تراویح کیسے ہو، رات کی تہجد کیسے ہو، اور رمضان آ گیا تو رمضان میں اور دنوں کے مقابلے میں ہماری عبادت میں اضافہ کیسے ہو۔ اب یہ رمضان آ گیا، اس میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، جو بولتے تھے اس میں بالکل کمی کر کے ختم ہی کر دینا ہے۔ غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ بندہ فکر اسی وقت کرتا ہے جب اس کے اندر فکر ہوتی ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے ہیں کہ اس میں بخشش ہونے والی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یوں ہی گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ تو تم میں سے جو بالغ ہے، عاقل ہے، عقل مند ہے، اور بلوغت آ چکی ہے اس کے پاس، اور اسی طریقے سے اپنے گاؤں میں رہتا ہو، اپنے محلے میں رہتا ہو، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ اللہ نے فرض کیا ہے، یہ ہمارے ذمے میں ہے۔ جب مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا تو وہ بے قرار ہو جائے گا،
بیمار ہو گیا تو بے قرار ہو گیا کہ میں کس طریقے سے روزہ رکھوں، بے چین ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس جو مہینہ لگا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے قریب، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کے لیے ہے، یہ ریاضت کے لیے ہے۔ اس میں اپنے آپ کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور دنوں کے مقابلے میں۔ ہر آدمی کے سوچنے کے زاویے الگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کے اندر الگ الگ ایک ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے۔ ایک بات کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک جماعت سعودی عرب کے کسی علاقے میں چلی گئی اور کام ہوتے رہے، تو نماز میں جس طریقے سے لوگ آتے ہیں اسی طریقے سے ایک دیہاتی بھی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ عرب تھا، دین کی اتنی زیادہ جانکاری اسے نہیں تھی، وہ بھی وہاں آ کر بیٹھتا۔ 2-3 دن 4 دن ہو گیا تو امیر صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ آج آپ کو بیان کرنا ہے، آج آپ کو تقریر کرنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس آدمی کو بولنا نہیں آتا اسے کہہ دیا گیا تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ تقریر کرنا۔ اس نے کہا مجھے تو آتا ہی نہیں، میں کیسے کروں گا؟ کہا کہ بس تمہیں کھڑے ہونا ہے اور کہہ دینا ہے کہ مجھے بیان کرنے نہیں آتا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ بس اتنا کہہ دینا ہے، کیونکہ جماعت میں اسی طریقے سے سکھلایا جاتا ہے۔ وہ ایک شخص آیا، کچھ لفظ بولا، بس ہو گیا۔ پھر امیر صاحب آئے، وہ اپنا بات کر لیے۔ اب نماز کا وقت تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اور دنوں سے زیادہ ہی مجمع تھا۔ اب اس بندے کی باری تھی، اسے کھڑا کر دیا گیا۔ جب وہ بندہ کھڑا ہوا تو امیر صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ کہے گا کہ مجھے نہیں آتا، اس کے بعد میں دیکھ لوں گا، لوگ بھی زیادہ ہیں۔ تو وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہمارے اور صحابہ میں کتنا فرق ہے، ہمارے اور صحابہ میں صرف ایک بالش کا فرق ہے، الا شبرا واحدا فقط، کہ بس ایک بالش کا فرق ہے ہمارے اور صحابہ میں۔ اب لوگ حیران کہ کیا بات کر رہا ہے کہ صحابہ میں اور ہمارے میں صرف اتنا ہی فرق ہے، صرف ایک بالش کا۔ امیر صاحب بھی پریشان کہ کیا بول رہے ہیں، پبلک بھی پریشان۔ لیکن اس نے آگے کا جملہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کا جو ایمان تھا اور ہمارا جو ایمان ہے، اس دونوں کا جو لیول ہے اس میں ایک بالش کا فرق ہے۔ تو اس کی تفصیل کی اس نے کہ صحابہ کا جو ایمان ہے کہ الایمانۃ صحابہ ہنا، کہ ایسے اشارہ کر کر دل کی طرف کہا کہ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ دل میں تھا اور ہمارا جو ایمان ہے وہ زبان پر ہے، اور زبان اور دل میں فرق صرف ایک بالشت کا ہے، زبان اور دل میں فرق صرف ایک بالشت کا ہے، اور صحابہ کا ایمان دلوں میں تھا اور ہمارا ایمان زبان پر ہے۔ بالکل ایک جملے میں لوگوں کو باتیں سمجھا دی کہ صحابہ کا ایمان کس لیول کا تھا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام جب کوئی بات کرتے یا آج بھی اللہ والے کوئی بات کرتے تو وہ دلوں کو چیر دیتی ہیں، وہ باتیں دلوں میں لوگوں کے اتر جاتی ہیں، وہ باتیں وہ راسخ ہو جاتی ہے۔ اور نہیں تو ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنی تقریریں کرتے ہیں، ہم جیسے گنہگار لوگ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو جب ایمان کا لیول بڑھا ہوا ہوگا، ایمان کا لیول، تو ساری چیزیں ہو جائیں گی داخل اندر۔ تو یہ اپنے اپنے زاویے کی چیزیں ہیں کہ اب کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مشقت برداشت کرنے میں زیادہ فائدہ، کوئی سمجھتا ہے آسانیاں برداشت کرنے میں زیادہ فائدہ۔ عرب میں دیکھ لیں آپ، عرب میں تپتی ہوئی گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی، اور طائف میں چلے جائیں، وہ بھی عرب علاقہ ہے لیکن ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک شخص طائف سے روانہ ہوتا ہے رمضان میں کہاں؟ مکہ کی طرف، اور ایک مکہ کا شخص روانہ ہوتا ہے طائف کی طرف۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں طائف کی طرف، تاکہ ٹھنڈا علاقہ ہے، رمضان آسانی سے اور سکون سے گزر جائے، کچھ سہولت مل جائے۔
کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں مکہ کی طرف، میں طائف کا رہنے والا ہوں، اس لیے کہ جہاں جا کر بھوک اور پیاس کی شدت مجھے زیادہ لگے گی، کیونکہ گرمی اور تپش زیادہ ہے، اور جتنا مشقت میں برداشت کروں گا اللہ تعالیٰ اجر اتنا زیادہ دے گا۔ کہ فرمایا کہ جو جتنی مشقتیں برداشت کرے گا اتنا دوں گا۔ تو لوگوں کے سوچنے کے زاویے الگ ہیں، اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی سوچ کے بدولت نوازتے ہیں۔ ایک شخص وہ بھی ہے جو زندگی پر گناہ میں زندگی گزارا، کفر پر زندگی گزارا، مرنے کے بعد اللہ نے اسے کلمہ نصیب کیا اور جنت کا حقدار ہو گیا۔ کوئی آدمی ایمان پر زندگی بسر کر رہا ہے لیکن آخری وقت پر اس پر کفریہ جملے نکلے اور جہنم میں چلا گیا۔ تو ایسے ہیں حالات اور احوال، اور ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے اپنے اندر ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اس معاملے میں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو رمضان آ رہا ہے یہ رمضان ایسا گزرے کہ جس رمضان کو ہم گزار چکے ہیں اسے بھول جائیں، یہ ایسا گزرے کہ اس کے ایک روزے، ایک تراویح، ایک سجدہ، ایک دن کا قرآن پڑھنا اللہ ہمیں قبول کر لے اور کہے کہ یہی ایک سجدہ لے کر آیا ہے جس سے تمہاری مغفرت ہو رہی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ بس ایسا ہو جائے کہ بس کبھی نہیں ہو، جس میں فسق نہیں ہو، جس میں دکھلاوا نہیں ہو، جس میں ریاکاری نہیں ہو، جو بالکل دنیا و مافیہ سے بالکل الگ تھلگ ہو۔ لیکن ہماری ایک دن نہیں گزرتی، ایک لمحہ نہیں گزرتا۔ نماز میں آتے ہیں تو دنیا کے خیالات، مسجد میں آتے ہیں دنیا کے خیالات، رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو معاشرے کی وجہ سے کہ گاؤں محلے والے، گھر والے کیا کہیں گے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ سمجھے کہ یہ دانی ہے۔ ایک صدقہ تو ایسا ہو، ایک خیرات تو ایسا ہو، ایک زکوٰۃ تو ایسا ہو جو آپ اور آپ کے اللہ کو معلوم ہو، باقی دنیا کو نہ معلوم ہو۔ ایسا رمضان ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے کہ اللہ فرمائے گا کوئی ایسا چیز لے کر آیا ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے، کوئی دنیا نہیں جانتی تھی، جاؤ اس کی وجہ سے میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ رمضان آ رہا ہے، اس کی قدر اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس میں ایک چیز لازم ہوتی ہے، جیسے نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ لازم چیز ہے، ہمیں کرنا ہے، لیکن ایک سنت ہے جسے کریں گے تو ثواب ملے گا، اور پھر اس میں موقدہ ہے جسے نہ پڑھیں گے وقت رہتے ہوئے تو گناہ ملے گا، لیکن غیر موقدہ نوافل جو ہیں اگر کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے اعمال کو لے کر آؤ میرے پاس، ایسے اعمال کو لے کر آؤ۔ ایک واجبی صدقہ ہے جو تمہیں دینا ہے، جو زکوٰۃ ہے تمہیں دینا ہے، لیکن صبح دو، شام دو، رات دو، ادھر دو، ادھر دو، مسجد میں دو، مدرسے میں دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، مسکینوں کو دو، دیتے رہو۔ یہ بھی صدقات وہ ہیں جو پھر تمہیں دن بھر، اللہ کہتا نہیں ہے لیکن کہتا ہے ایک صورت میں کہ جب یہ کام تم کرتے رہو گے تو تمہارا اجر اس سے زیادہ ہوگا جو تم دیتے ہو۔ دینے کے لیے کہا گیا، اسی لیے جہاں جہاں نماز کی تاکید آئی ہے وہیں وہیں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، انفاق کا ذکر آیا ہے، خرچ کا ذکر آیا ہے، خرچ کے تعداد بتائے گئے ہیں کہ یہ دن رات کرنا ہے، یہ صرف رمضان میں نہیں رمضان کے علاوہ بھی کرنا ہے۔ یہ اجر وہ ہے جو اللہ کے یہاں بڑھ کر ملتا ہے۔ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی اپنے پوری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ بالکل اس طریقے سے کھڑا ہے کہ وہ اس کا مالک کھڑا ہے، اس کا اللہ کھڑا ہے اس کے سامنے، اور اس طریقے سے گریہ بیزاری کرتا ہے، فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان آتا ہے بہت سارے انوارات کو لے کر، بہت سارے انوارات کو لے کر، تو اس کے سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، اتنا ہی آدمی کو عبادت میں لذت اور مزہ آئے گا، اتنے ہی دل لگے گا عبادت کرنے میں۔ جب ایمان کمزور ہے، ایمان کا لیول گرا ہوا ہے تو پھر لذت نہیں آنے والی ہے، لذت نہیں آنے والی ہے۔ تو صحابہ کا ایمان اس لیول کا تھا کہ بس صحابہ کرام اس ایمان کے لیے اتنی محنت کیے، اتنی محنت کیے کہ آج ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ بات کرتے تھے تو دلوں کو چیر دیتے تھے۔ ایک بات نکلتی ہے زبان سے اور اثر کرتی ہے دلوں پر، یہ کب؟ جب ایمان کا لیول مضبوط ہوگا۔ اسی ایمان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا گیا اور لیٹنا برداشت کیے، آگ کے انگاروں پر لیٹنا برداشت کیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آگ جلا دی گئی اور ان کو لٹا دیا گیا، ان کے بدن سے جو چربی نکلی ہے اس چربی سے وہ آگ بجھی۔ یہ ایمان کے لیے، ایمان ایسے نہیں بنا ہے،
اتنا مضبوطی سے ایمان کب بنا جب اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے ان کو چیر دیا گیا تھا، 20 سیاروں سے چیر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ اس طریقے سے ایمان کا لیول تھا ان کا۔ عمار یاسر کو سب و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ایمان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کے موتی جیسے دانت، اللہ کے حبیب کے چمکتے ہوئے دانت، وہ شہید ہو گئے، اس کو قربان کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ ڈھائے گئے کہ روایت میں ایک جگہ آتا ہے کہ کسی نے تھپڑ بھی لگا دی، کسی نے برا بھلا کہا، ضعیف روایت ہے کہ تھوک بھی دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر اوجھری ڈال دی گئی، صرف ایمان کے لیے سب برداشت کرتے رہے۔ طائف میں جا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو وہاں بھی سنا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے محنت کی کہ مکے میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، لیکن اپنے گھر کو اور اپنی اس مسجد کو ایمان دوسروں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے قربان کر کر کوئی افریقہ نکل گئے، کوئی ایشیا نکل گئے، کوئی یورپ نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا ان لوگوں کو زیادہ پسند ہے، اس کے باوجود مدینہ منورہ کو چھوڑ کر نکل گئے ایمان کے لیے۔ لیکن ہمارے اندر کیا ہے کہ ایمان کا کوئی شوق نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان آیا اور رمضان کی ہم نے قدر نہیں کی، قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنے قرآن یہاں رکھے ہوئے ہیں، ایسے 20 قرآن 25 قرآن ہوں گے مشکل سے، لیکن 20 کا 20 25 کا 25 ویسے ہی رکھا رہتا ہے، پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جا کے اسے پڑھ لے، اور گھر میں تو وقت ہی نہیں مل رہا ہے کسی کو۔ تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہوگی کہ گنتی کے چند دن ہیں، پھر یہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں تو جوان ہوں، میں تو ابھی طاقت میں ہوں، آئندہ مرتبہ کام کر لوں گا، آئندہ کر لوں گا، لیکن پتا چلا چند دن کے بعد جا رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو چکی ہے، ہارٹ اٹیک آیا، اس دنیا سے جا چکا ہے، کسی نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کانڈ کر دیا، دنیا سے جا چکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا گارنٹی کسی کی، اس لیے ہر وقت ہر لمحہ کی ہمیں قدر کرنی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، اگر اس کو ہی آدمی دیکھ لے تو پھر اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ ارے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہم بولتے ہیں، اللہ نے آنکھ دی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں جس سے ہم سنتے ہیں، اللہ نے پاؤں دیے جس سے ہم چلتے ہیں، ہاتھ دیے جسے پکڑتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں اس دنیا میں جو ترستے ہیں کہ کاش مجھے آنکھیں ہوتی میں دیکھتا، کاش مجھے ہاتھ ہوتے میں پکڑتا، کاش پاؤں ہوتے میرے پاس میں چلتا، کاش زبان ہوتی جو میں بولتا، کاش کان ہوتے صحیح میرے جو میں سن پاتا۔ یہ اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس کے باوجود اس کی نافرمانی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو نہیں رہے، گڑ گڑا نہیں رہے ہیں۔ جمعہ کے جمعہ مسجد آ گئے اور مسجد میں آ کر نماز 2 گانا پڑھ کر نکل گئے، اور پھر 1 ہفتے کے بعد جا کہیں اللہ یاد آ رہا ہے، 1 ہفتے کے بعد کہ بس اب یہ 7 دن اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، صحت میں رکھ رکھا ہے، آنکھ کان ناک سب صحیح دے رکھے ہیں، اس کی شکریہ روز ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر پل ہر آن اگر ہم رات میں سوتے ہیں اور صبح بیدار ہو جاتے ہیں تو فوراً 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں۔ اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی ہیں، آج بھی کچھ لوگ دنیا میں زندے ہیں اللہ والے جو 50 آج بھی پڑھتے ہیں، آج بھی 50 پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں سے 2 رکعت نہیں ہوتی ہے، دن کے 5 وقت کے نماز نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ والے تو ایسے گزارتے ہیں اپنے وقت کو کہ 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کی 12 رکعت پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت کوئی ایسا کام ہو کہ میرا اور اللہ کا ملن ہوتا رہے، اپنے پروردگار کے قدموں میں اپنے سر کو ہم رکھتے رہیں، اللہ سے قریب ہوتے رہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی فوراً آ کے 2 رکعت پڑھ لی،
اللہ سے مانگ لی, کچھ ضرورت محسوس ہوا فوراً 2 رکعت پڑھ لی, لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو بھرے پڑے ہیں, ہمارا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ بس اس کو گن ہی نہیں سکتے ہیں. 100% ہے ہمارے اندر ایمان. ہمیں اب نماز کی ضرورت نہیں, ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی. ایسا مسلمان ہے, کہنے کو تو دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں, لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں, جو فرمائشی مسلمان ہیں, جو آسائشی مسلمان ہے, جو اسی طریقے سے دکھاوے کی مسلمان ہے. یہ پوری دنیا میں جو 2 ارب مسلمان ہیں, یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے مسلمان. وہ مسلمان نہیں ہے دنیا میں, وہ قرآن والا مسلمان نہیں ہے, بلکہ یہ تو نام نامی والا مسلمان ہے جو اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے. اسی لیے تو اتنے ہو کر بھی ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے پہ توڑے جا رہے ہیں. ایسا پتہ چل رہا ہے دنیا میں لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن وہ مسلمان ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. نہ شکل و شباہت ہماری وہ رہی, نہ لباس و پوشاک ہمارا وہ رہا, نہ بزنس ہمارا وہ رہا. حاجی صاحب ہیں, رمضان کا وقت ہے, چہرے پر داڑھی ہے اور مونچھ بھی کٹے ہوئے ہیں, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, مسواک نظر آ رہا ہے, تجارت پر بیٹھے ہوئے ہیں, بہترین لباس ہے, خوشبو بھی استعمال کرتے ہیں, 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی تلاوت کرتے ہیں. لیکن دیکھا کہ فلاں گاہک آ گیا, مجبوری کے لیے آ گیا, 100 کے سامان اسے 500 میں دوں گا, پھر بھی لینے کے لیے تیار ہے, فوراً اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دے دیتے ہیں. اللہ کو ایسا مسلمان پسند نہیں ہے. ایسے ہی مسلمان مارکیٹ میں نظر آئیں گے, ایسے ہی تجار نظر آئیں گے, ایسے ہی بڑے نظر آئیں گے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے ہوں, ایسے ہی مسلمان نظر آئیں گے جو اپنے عالم کی قدر نہ کرتے ہوں, ایسے ہی مسلمان نظر آئیں گے جو بڑوں کی تعظیم نہ کرتے ہوں. یہ مسلمانوں سے منع کیا گیا ہے, اس مسلمانوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس مسلمان کی جو چیزیں اگر ہمارے اندر ہے تو اسے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہم ختم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ مسلمان ہیں اس مسلمان کی فہرست میں اپنے نام کو شامل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو انشاءاللہ رمضان قریب ہے, ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادت میں اضافہ کر لیں, اور رمضان آئے تو اس کی ہم قدر کر لیں, کہ تاکہ یہ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہے کہ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ اسی رمضان کی بدولت ہماری مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ ہو جائیں.